سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اس امت پر جو خصوصیتیں ہیں من جملہ ان خصوصیتوں کے ایک رمضان المبارک اور شب قدر بھی ہے۔ یہ دو خاص نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان دونوں نعمتوں کی قدردانی کی بڑی تاکید فرمائی اور اپنی امت کو متوجہ فرمایا تاکہ اس عظیم نعمت سے محروم نہ رہ سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں جو شعبان کا مہینہ ہے، رمضان سے پہلے والا مہینہ، اس میں امت کے سامنے ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قد اضل یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ قدر من الف شہر۔ اے لوگو، بڑا بابرکت اور بڑا عظیم ترین مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہے، یعنی آیا ہی چاہتا ہے۔ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے جو تمہارے لیے برکتوں اور رحمتوں کی سوغات لے کر آ رہا ہے۔ فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں خطبہ دے کر اپنی امت کو اس نعمت کو وصول کرنے کی طرف متوجہ فرمایا تاکہ کوئی یوں نہ کہہ سکے کہ مجھے تو خبر ہی نہیں پڑی، اتنا بڑا مہینہ آنے والا تھا، اتنی بڑی برکتوں والا مہینہ آنے والا تھا، تو اگر کم خبر ہوتی تو ہم بھی کچھ وصول کرتے، ہم بھی کچھ محنت کرتے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا کہ دیکھو بڑا عظیم ترین مہینہ آنے والا ہے،
ویسے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا فرمایا، انسان اور جنات کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ویسے انسانوں سے پہلے بہت ساری دوسری مخلوق تھی، من جملہ ان کی 2 مخلوق اور تھی، ایک فرشتے اور ایک جنات۔ اس زمین کے اوپر جنات پھیلے ہوئے تھے، نیک بھی تھے برے بھی تھے، اور دوسری مخلوق تھے فرشتے۔ یہ فرشتے وہ نورانی مخلوق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے یہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے یہ اسی مقصد میں لگے ہوئے ہیں۔ ان فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادے کا اظہار فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک اپنا نائب اور خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اور پھر انسان کا جو چیپٹر تھا، جو طبیعت تھی، وہ بھی فرشتوں کے سامنے بیان فرمائی کہ دیکھو انسان ایسی مخلوق ہوگی کہ جس میں نیکی کرنے کی بھی طاقت ہوگی، گناہ کرنے کے بھی مادہ ہوگا، یعنی نیکی کرنے کا بھی مادہ ہوگا اور گناہ کرنے کا بھی مادہ ہوگا۔ اب یہ فرشتوں نے جب دیکھا کہ گناہ کرنے کا بھی مادہ ہوگا اور نیکی کرنے کا بھی مادہ ہوگا، تو فرشتے یوں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے کوئی مخلوق پیدا کرنا ہے، اسی لیے فرشتوں نے اس وقت میں اللہ کے سامنے گویا اس کا اظہار فرمایا، نحن نسبح اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ اے اللہ، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ جو زمین کے اندر فساد پھیلائیں گے اپنے گناہوں کے ذریعے سے، ایک دوسرے کا خون کریں گے، خون بہائیں گے، اور نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، ہم تیری تحمید و تقدیس بیان کر رہے ہیں، تم انسان کو کیوں پیدا کرے؟ عبادت کے لیے تو ہم بہت ہیں۔ وہ فرشتوں نے کہا، اب فرشتے یہ وہ نورانی مخلوق ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ آسمانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اتنے ہیں کہ ان فرشتوں کی وجہ سے آسمان چرچرا رہا ہے، اور اس کو چرچرانے کا حق ہے، یعنی وہ بیٹھ ہوتا ہے یا کوئی چیز بیٹھنے کی ہوتی ہے، کیپیسٹی سے زیادہ اگر اس کے اوپر بیٹھ جائے تو وہ چرچراتا ہے۔ تو وہ آسمانوں میں فرشتے، فرمایا اتنے فرشتے ہیں کہ 4 انگل بھی جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ کسی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ عبادت میں کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، سجدے میں ہی ہے، کوئی رکوع میں ہے، رکوع میں ہی ہے، تو عبادت تو وہ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی عبادت مقصود تھی جس کے لیے انسان کو بنا رہے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور انسان کو جو اشرف المخلوقات بتلایا وہ کیوں؟ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا اظہار کیا کہ اللہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں، تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو گناہوں سے فساد پھیلائیں گے، خون بہائیں گے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، عبادت ہی اگر تیرا مقصد ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تو فرشتوں سے فرمایا حاکمانہ انداز میں، انی اعلم ما لا تعلمون، چپ رہو، حاکمانہ انداز میں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بڑا عام طور سے چھوٹے کو کسی کام کے لیے کہے، چھوٹا اس کے سامنے جواب دے تو بڑے کی طرف سے ایسا ہی حکم آتا ہے کہ چپ رہو، مانو، ماننا ہی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکمانہ انداز میں فرشتوں سے اس وقت میں فرمایا تم چپ رہو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام کو دنیا کی ضرورتوں میں جو چیزیں کام آتی ہے ان کے نام بتلائے. اس کے جو کام آنے والی چیز ہے توا ہے, ہنڈیا ہے, لوٹا ہے, چولہا ہے, چمچ ہے, ان ساری چیزوں کے نام بتلا دیا آدم علیہ السلام کو جو دنیا میں ان کے استعمال میں آنے والی ہے. اور فرشتوں کو ظاہر بات ہے ان کی چیز استعمال میں آنے والی نہیں ہے, ان کو نہیں بتلایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسمائها إن كنتم صادقين. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے آدم کو پیش کیا اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ نے فرشتوں سے کہا بتاؤ یہ کیا ہے. فرشتے بیچارے سکھائے نہیں ان کو کیا کہتے ہو, بتایا نہیں تھا کہ یہ ہنڈیا ہے, نہ یہ چولہا ہے, نہ یہ توا ہے, یہ لوٹا ہے. ان کو کیا ضرورت, کوئی وضو کرنے کی تھوڑی ضرورت ہے, نہ کھانا کھانے کی, نہ پینے پینے کی, انہیں کیا معلوم. اور آدم علیہ السلام کو چونکہ ضروریات دنیا میں پیش آنے والی تھی ان کو نام بتلایا. آدم علیہ السلام سے کہا تم بتلاؤ, تو آدم علیہ السلام نے پر نام بتلایا. فرشتے بھی ہو, اس کو تو آتا ہے, ان کو نہیں آتا ہے. اللہ منظور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع میں فرمایا کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے عالم, وہ غیر عالم کے سامنے ہو تو ان کی علوم شان ظاہر ہو ہی جاتی ہے علم کے ذریعے سے. یہ فرشتے وہاں سے تک رہے تھے, آدم علیہ السلام نے سارے نام بتلا دیے, فرشتوں نے کہا نہیں. لیکن یہ کوئی ان سے افضل ہونے کی دلیل نہیں. در حقیقت افضل ہونے کی جو چیز ہے وہ آدم علیہ السلام کی خصوصیت ہے, اللہ کے حکم کے آگے سپر ہو جائے. راضی ہے ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو, تو وہاں 3 ہی تھے, فرشتے تھے, ابلیس تھا جو جنات میں سے, جو معلم الملائکہ فرشتوں کا استاذ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہیں سجدہ کرو, تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اللہ کا حکم سمجھ کر, اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا بلکہ سجدہ نہ کر کے اس نے مزید اور حجت کی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اس کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے تو نے آگ سے بنایا. آگ کی تو شان بڑی ہوتی ہے, مٹی کی کیا حیثیت ہوتی ہے, مجھے حکم کر رہا ہے کہ اس کو اس کے سامنے سجدہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اس کو ذلیل و خوار کر کے باہر سے نکال دیا, اپنے دربار سے, اپنے قرب سے اس کو دور کر دیا, بھگا دیا وہاں سے. اور آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت حوا, ان دونوں کو جنت میں رکھا اور فرمایا ولا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب مت جانا, باقی رہو جنت میں مزے کرو, کھاؤ پیو, کلو وشربو, کھاؤ پیو جہاں چاہے رہو. ولا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب مت جانا. اس کے بعد میں پھر درخت کا وہ دانہ کھایا اور کھانے کے بعد میں زمین پہ اتارے گئے. جب زمین پہ اتارے گئے تو آدم علیہ السلام اس کی وجہ سے روتے رہے. کہتے ہیں کہ ایک زمانے تک تو صرف رونا ہی رونا. آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے معافی کا لفظ بھی نہیں کہا کہ اللہ میرے سے غلطی ہوگی معاف کر دے, صرف رونا. ایک فرما بردار غلام, ایک فرما بردار بیٹا جس سے اپنے باپ کی نافرمانی ہو جائے یا اپنے آقا کی نافرمانی ہو جائے, وہ اس کی بھی ہمت نہیں رکھتا ہے کہ وہ یوں کہے کہ مجھے معاف کر دو. تو رو رہا ہے, میں نے کسی کی غلطی کی, آئے میرے سے کیا غلطی ہو گئی. اب دیکھیے یہ یہاں سے سمجھنے کی چیز ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, عالم ارواح میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام تو جلالی نبی ہیں لیکن اولاد آدم میں سے ہیں, بیٹے ہیں, تو دونوں کے باپ بیٹی کی ملاقات ہو گئی عالم ارواح. بخاری شریف کی روایت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آدم تم ہی ہو؟ آدم علیہ السلام نے کہا ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا, روح پھونکی, فرشتوں سے سجدہ کروایا, جنت پہ ٹھہروایا, یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا کر دی, لیکن تم نے دانہ کھایا جس کی وجہ سے زمین پہ ڈال دیے گئے, یہ تمہاری وجہ سے یہاں ہے, ورنہ جنت پہ سب مزے کرتے وہاں. آدم علیہ السلام سنتے رہے.
کہنے لگے تم نے اپنی بات پوری کر لی؟ جی۔ تو بڑے میاں نے حضرت علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم موسیٰ ہو؟ کہنے لگے جی ہاں، وہی موسیٰ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت اتاری تھی۔ جی ہاں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلیم کہا مخصوص۔ ہمارا ہاں توریت تمہارے اوپر اتری؟ جی ہاں۔ آدم علیہ السلام نے کہا اس توریت میں میرے متعلق لکھا ہوا ہے جو میں نے دانا کھایا تھا وہ؟ کہنے کا لکھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ حضرت آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس توریت کو توریت اللہ کا کلام ہے، اگرچہ ابھی جو توریت ہے اس کے اندر یہودی لوگوں نے اس میں کمی بیشی کر لی ہے، لیکن بہرحال وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا اس توریت میں یہ واقعہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ہے۔ تو فرمایا توریت میرے پیدا کرنے سے کتنے سال پہلے اللہ نے لکھ دی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 سال پہلے۔ کہنے لگے 40 سال پہلے جو واقعہ لکھا گیا تھا کہ دانا کھائے گا، زمین میں جائے گا، وہاں سارا ہوگا، تو یہ تو ہونا تھا۔ جس چیز کو 40 سال میرے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا، کیا وہ ہوگی نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ آدم علیہ السلام جیت گئے موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دیکھیے یہاں پر آدم علیہ السلام جو واقعہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، جب جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے تو اللہ سے بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ کو نہیں کیا ہے یہ، بلکہ پیدا قرآن پاک کے اوپر غور کریں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہہ رہے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو بنانے کا ارادہ تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہلے ہی اظہار فرمایا گیا، اس خلیفے کو جنت میں قائم بھی نہیں رکھا جا رہا۔ یہ ہے اصل، کہتے ہیں کہ زمانے تک صرف ہوتے ہی رہے، اللہ کے سامنے اس کا بھی اظہار نہیں کیا کہ اللہ میرے سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے، نہیں۔ پھر قرآن خود کہتا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، فتلقى آدم من ربه، رب کی طرف سے وہ کلمات آدم علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ آدم علیہ السلام نے وہ کلمات اللہ سے لیے۔ کیا کلمات تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ جملے قرآن میں امانت کے طور پر آج بھی ہے کہ جب تم سے مولا کریم کی نافرمانی گناہ ہو جائے، ان الفاظ میں دعا کرنا ہم راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ مقام عبودیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو دونوں چیزیں ان کے اندر ہے، گناہ کرنے کی بھی صلاحیت ہے اور نیکی کرنے کی بھی صلاحیت ہے۔ جذبہ گناہ کرنے کی بھی ہے اور نیکی کرنے کی بھی ہے۔ اب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھ کر اپنی خواہشات کو دبا کر کے اللہ کے حکم کو مانتا ہے، یہ کمال ہے۔ دیکھو فرشتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں تو تم کو گناہ کرنے میں طاقت ہی نہیں۔ ایک آدمی اندھا جس کو بنا ہی نہیں، حافظ جی کو الحمدللہ میں نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور وہ یوں کہ میں نے آج تک ٹی وی نہیں دیکھی، میں نے آج تک کسی عورت بچے کو نہیں دیکھا، تو سب کہیں گے کہ جی دیکھتے کہاں سے، آنکھیں ہی نہیں، آنکھیں ہی نہیں، کائے سے دیکھتے۔ لیکن ایک آنکھوں والا یوں کہے میرے اندر جذبات تھا، بازار میں تھا، اور اندر سے خواہشات پکار کے کہہ نہیں رہی تھی دیکھو دیکھو عورت ہے، کیسا حسن و جمال ہے، دیکھو لذت حاصل کرو۔ غیر محرم کو دیکھنے کا دل میں داعیہ، خواہش بھی پیدا ہو رہی ہے، جذبات بھی ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے، وی آر دیکھنے کی ساری چیزیں ہیں، لیکن قرآن کا حکم یاد آتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اٹھی ہوئی نظریں رک جاتی ہیں، کیوں؟ میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے یہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے اللہ کے خوف میں، اللہ
اللہ کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت کا خیال کیے کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، یہی انسانیت کا کمال ہے، یہ انسانیت کا کمال ہے، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام ملتا ہے۔ اب دیکھیے یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے، یہ روزہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ عظیم تحفہ ہے جو بندے کے دل میں تقوی کی صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ جس آدمی نے، کرنے والے نے سحری کی اور سحری کرنے کے بعد اس نے روزے کی نیت کر لی، بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، اے اللہ میں کل کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں اور تیرے سامنے عہد و پیمان کر رہا ہوں کہ میں روزے سے رہوں گا، سحری کر لی اور اس نے روزے کی نیت کر لی۔ اب یہ نیت کرنے کے بعد میں 3 چیزوں سے روکنے کا نام روزہ ہے، کھانے سے، پینے سے اور شہوت کو پوری کرنے سے۔ یہ تینوں چیزیں حلال ہیں، کھانا بھی اپنا خود کا کھانا ہو تو حلال ہے، پینا اپنا خود کا پانی ہو حلال ہے، اپنی منقوہ بیوی ہو اس کی شہوت پوری کرنا حرام ہے، حلال ہے، لیکن چونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے روزے کی نیت کر کے، اب مجھے کہنے دیجیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یوں کہتا ہوں، کتنا ہی بے دین مسلمان ہو، گیا گزرا مسلمان ہو، 11 مہینے تک کسی طرح زندگی گزار رہے ہو، لیکن سحری کرنے کے بعد جب اس نے نیت کر لی، چاہے مجمع میں ہو، چاہے تنہا ہو، چاہے پیاس لگ رہی ہو، چاہے بھوک بے قرار کر رہی ہو، شہوت سے پریشان ہو، ہر حال میں وہ اس گناہ کو نہیں کرے گا، کھائے گا بھی نہیں، پیے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ میں نے اللہ سے وعدہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو جب حلال چیز سے تم رک رہے ہو میرے سے عہد و پیمان کر کے، اور وہ حلال چیزیں وہ ہیں جو خاص وقت کے لیے میں نے تمہارے اوپر حرام کی ہے روزے کی حالت میں، تو وہ چیزیں جو 12 مہینے تک تمہارے لیے حرام ہیں، کسی کی غیبت کرنا حرام ہے، دوسرے کا مال کھانا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چغل خوری کرنا حرام ہے، دوسرے کے حق مارنا حرام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانیاں اور گناہ ہیں، اس گناہ سے تو بدل جائے اور رکنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، روزے دار اس معنی کر تو اس کے دل میں اس کا استحضار رہتا ہے کہ میں نے کھانے پینے سے اور شہوت پوری کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا، لیکن اس کو یاد نہیں رکھتا کہ غیبت بھی اسی طرح سے حرام ہے جس طرح کھانا کھانا حرام ہے۔ روزے کیا ہے، غیبت کر رہا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، بد نظری میں مبتلا ہے۔ حالانکہ بد نظری اس آنکھ سے کسی غلط چیز کو دیکھنا، نامحرم کو دیکھنا، اتنا کبھی گناہ ہے، اتنا کبھی گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کے سرمایہ کو لوٹنے کے لیے جگہ جگہ پر ڈھاکے کھانے لگے ہوئے ہیں۔ کون سی دکان، ہارڈنگ پہ دیکھو، دکانوں پہ دیکھو، کہاں دیکھو، جہاں دیکھو عورتوں کی اس طرح سے عریاں تصویریں ہیں، ایسے گھناؤنے ماحول میں، اور اس ماحول میں بھی جو آدمی اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اور جس نے نظر کی حفاظت نہیں کی، ہمارے اکابرین اہل اللہ فرماتے ہیں یہ بد نظری ایسا بدترین گناہ ہے، اس گناہ کو ہوتے ہوئے نیکیوں کی نورانیت اپنے اندر نہیں آ سکتی۔ جو ہم نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کی نورانیت نہیں آ رہی، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کی نورانیت نہیں آ رہی، روزے رکھتے ہیں، روزوں کی نورانیت نہیں آ رہی، نماز پڑھتے پڑھتے گھٹنے گھس گئے، سجدوں کے نشان ہیں، آج تک نماز کی نورانیت کا احساس دلوں میں نہیں ہوا۔ کتنے رمضان گزر گئے اول تاخیر، ہم نے ایک روزہ کبھی فوت نہیں کیا، لیکن روزے کا مقصد ہے تقویٰ، قرآن کہتا ہے لہذا روزہ جیسا روزہ ہونا چاہیے تو تقویٰ اس کے اندر آ ہی جانا چاہیے، اور ایک حد تک آ ہی جاتا ہے، کیوں نہیں آتا؟ یہی بد نظری ہے۔ اسی لیے فرمایا یہ نظر، یہ بد نظری،
یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. دیکھنے والا بھی ملعون ہے اور جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ بھی ملعون ہے، خدا کی لعنت کا مستحق ہے. اور سوال پیدا ہوتا ہے دیکھنے والا، یہ تو تیر چلانے والا ہے، لیکن جس کو دیکھ رہے ہو اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ لوگ اس طرف دیکھیں، اس لیے وہ بھی لعنت کے مستحق ہیں. اور دیکھو یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کو کرتے جاؤ تھکتے نہیں. زنا، آدمی ایک مرتبہ زنا کرے گا، 2 مرتبہ کرے گا، 3 مرتبہ کرے گا، کمزوری آئے گی، گانچے ڈھیلے پڑ کے آخر ختم ہو جائے گا. لیکن بڈھا آدمی زنا کرنے کی طاقت نہیں، وہ بھی ٹکٹکی لگا کر کے اور بدنظری کرتا رہے گا. شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور اللہ معاف فرمائے، آج کے لیے موبائل ہے تنہائی کے گناہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ اس کا احساس عطا فرمائے. یہ ایسا تنہائی کا گناہ ہے کہ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی تنہائی میں ایسے بیانک گناہ. وہ پہلے لوگ سنیما گھروں میں جاتے تھے، جو ادھر ادھر دیکھتے تھے کہ ماشاءاللہ کوئی شرعی لباس ہے، کوئی دیکھ نہ دیکھ. لیکن اب تو کون سا گھر خالی ہے، کون سی جیب اس لعنت سے خالی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قرب قیامت کی علامتوں میں سے میوزک عام ہو جائے گی. سوچ رہے تھے کیسے میوزک، گانے بجانے والے ہر گھر کے اندر کیسے جائیں گے. لیکن آج کون سی جیب خالی ہے، بلکہ اللہ معاف فرمائے مسجدوں تک میں میوزک بج رہی ہے. تو یہ بد نظری، یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے تیر ہے. دیکھنے والا بھی ملعون، جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ بھی ملعون. اور ایسے وقت میں کوئی خدا کے خوف میں اپنی نظر کی حفاظت کر لیتا ہے وہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا. اسی لیے حدیث پاک میں جس نے اللہ کے خوف میں اپنی نظر کی حفاظت کی، اپنی نظر کو محفوظ رکھا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا فرمائیں گے. اور براق الفلاح کتاب ہے، عجیب نکتہ لکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی وہ داتا ہیں کہ ایک مرتبہ چیز جب عطا فرماتے ہیں تو واپس چھینتے نہیں. اللہ کے خوف میں اٹھی ہوئی نظریں کسی نے روک لی، نظر اٹھی، مان دل میں خیال آیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اپنی نظر کو نیچے کر لیا. بلکہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیچے بھی نہیں، نیچے کرنے میں تو ایک جھلک دیکھ لیں گے، فوراً بند کر لو. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حلاوت کی دولت سے نوازے گی. احساس ہوگا اس مٹھاس کا جس کو زبان سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. اللہ ہمیں بھی وہ عطا فرمائے. تو روزے کی وجہ سے، اور دیکھو روزے دار ہر عبادت لوگوں کے سامنے اس کا اظہار ہو ہی جاتا ہے. نماز پڑھتے ہیں، اس کی خاص کیفیتیں ہیں کہ بلے کی طرف منہ ہوگا، ہاتھ باندھے ہوئے ہوں گے، نظر ایک خاص جگہ پر ہوگی تو دیکھنے والا دیکھ کر کہہ دے گا کہ نماز پڑھ رہا ہے. زکوٰۃ اگر کوئی آدمی ادا کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، کبھی بھی دیتے ہوئے کوئی تو آدمی دیکھ لے گا، یا کم سے کم جس کو دے رہا ہے وہ تو اس کو تو معلوم بھی ہو جائے گا مجھے کچھ چیز دے رہا ہے. لیکن لاکھوں ہزاروں لوگوں کے درمیان میں روزے دار اور غیر روزے دار کھڑے ہیں تو کس کو معلوم کہ روزے دار ہے، کس کو معلوم کہ روزے دار نہیں؟ اللہ ہی کو معلوم ہے. باقی کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ روزے دار کون. اسی لیے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. بلکہ بعض روایتوں میں بعض مفسرین اس کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں خود اس کا بدلہ ہوں. ایسی بڑی نعمت. تو یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، اس ماہ مبارک کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ہمارے اکابرین اہل اللہ اس ماہ مبارک کی کیسی کیسی قدر کرتے تھے. باقاعدہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اللہ والوں کے یہاں جاتے تھے رمضان گزارنے کے لیے کہ سب مخلوق سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو کے رہ جائیں. اللہ اللہ کرے جس میں روزے ہوں، تراویح ہوں، خدا کا قرآن ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ لوگ لگائے بیٹھے، اس کا موقع نہ ہو تو رمضان آنے سے پہلے اپنے کام کی ترتیب بنا لیں جس میں زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک کو وصول کیا جا سکے. اور اس میں ایک ہماری طرف سے
اچھا عمل ہوتا ہے زکوٰۃ کے دینے کا،